बटन चालू कर, बाहर का माइक बंद है, वो बटन बंद है। वो मौलानी के पास से बंद होगा। अरे माइक ये वाला है, वो ये वाला का देना, वाला का। अरे वो ये वाला चालू है। अरे तो वो वाला वो बाहर जाने होना ना, उसके लिए लगाना होता है। अरे नहीं ना, उसको आवाज़ तो उसकी भारी जाएंगे ना, मौलाना बोले या वो बोले समझ में माइक है ना, माइक होना ना। अरे रहने दे, वो थोड़ा भी थोड़ा पानी लाके दे, चिपक रहा नहीं नीचे से, चिपक रहा नहीं पानी होना सही से। किसी को कोई खाली टिकते ही नहीं हजार मस्करी ना को हमें उबेर तई ना चिपका दी खाली ने हाथ दुखरा ना। अरे जाके 5 मिनट पानी ला, पानी से चिपक। हाँ ना, तो पानी वाला है ना, पानी सूख के उसके नीचे नाना 2 मिनट गिर रहा ना हो। डाल नीचे इसके पानी थोड़ा सा ही डाल। है
یہ آیت بہت مشہور ہے اور اس کو جہاں بجا پڑھنے کا حکم ہے. کوئی بھی آپ ایک کام کریں تو پہلے اندر کام کرنا چاہتے ہیں کام ہو جائے اچھے سے اتنا کریں پھر کام شروع کریں یا کام شروع تو طریقہ نگرانی ایک تو محدود ہے دوسرے اور اگر آپ دیکھیں گے آئے کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنی ایک صفت کو دو لفظوں میں استعمال کیا. ویسے بہت سی آیتیں ہیں, اللہ کے بہت سے نام ہیں, بہت سی صفات ہیں, لیکن کسی صفت کو دو مرتبہ استعمال نہیں کیا سوائے اس آیت میں صفت رحمت. کیا کہا اللہ نے؟ بسم اللہ پھر رحمان پھر رحیم. اس نے رحمان کو بھی استعمال کیا اور رحیم کو بھی استعمال کیا. صفت رحمان کے معنی بھی ہوتے ہیں رحم کرنے والا, رحیم کے معنی بھی ہوتے ہیں رحم کرنے والا. تو باتیں دیکھیے. اچھا سوال ہے کیوں اللہ نے اس آیت میں ایک صفت کو دو طرح سے استعمال کیا, دو لفظوں کو استعمال کیا. یعنی خدا نے استعمال کر کے ہمیں بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمیں رحم کرنا بہت زیادہ پسند ہے, اور ہمیں رحم کرنا بہت زیادہ پسند ہے. اور مقابل غضب کا رحم کرنا بہت زیادہ پسند ہے. آپ آیتیں اٹھائیں. اللہ کا ایک لقب ایک صفت قدیر ہے, یعنی اللہ قادر ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آیت لیں گے تو آیت میں صرف لفظ قدیر کہا ہے, ایسا نہیں کہا کہ اللہ قادر و قدیر ہے. اللہ قادر ہے. اپنی یاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں پر اللہ قادر و قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قدیر سے اپنے تعلق کرتا ہے. جب علم کا معاملہ آیا اور صفت علم کو استعمال کیا تو کیسے تعارف کرایا؟ علیم کے ذریعے سے. سمیع علیم, اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہا کہ اللہ عالم اور علیم ہے. اللہ کے بہت سے صفات ہیں, اللہ عالم بھی ہے, رازق بھی ہے, لیکن کہیں پر ایک صفت کو دو لفظوں میں استعمال نہیں کیا ہے سوائے اس آیت میں. اللہ کی صفت ایک قہاریت بھی ہے, اللہ جبار بھی ہے, اللہ قہار بھی ہے. لیکن آپ پوری قرآن کہیں پر بھی آپ کو سورہ قہار نہیں ملے گا, سورہ جبار نہیں ملے گا, لیکن سورہ رحمان مل جائے گا. سورہ رحمان مل جائے گا. اور سورہ رحمان نازل کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھایا اور بتایا. سورہ رحمان نے اپنی رحمانیت کا اعلان کر کے بتایا گناہگاروں سے کہ دیکھو ہمیں رحم کرنا اتنا پسند ہے کہ پورا پورا رحمانیت کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. گناہگاروں کو کیسے کیا؟ گناہگاروں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں عذاب دینا اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن رحم کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اسی لیے سورہ رحمان کو نازل کیا. اور جو ہمارا احسان نگرانی یعنی سورہ رحمان نے پورا اپنے رحمانیت کا اعلان کیا اور سمجھایا. ایسا نہیں ہے احسان نگرانی تو خدا عذاب نازل نہیں کرتا, خدا عذاب بھی نازل کرتا ہے اور ثواب بھی دیتا ہے, لیکن عذاب نازل کرنا اسے پسند نہیں ہے. اسے عذاب نازل کرنا پسند نہیں ہے. جتنا رحم کرنا پسند ہے, جتنا اس کو رحم کرنا پسند ہے, اتنا عذاب کا نازل کرنا پسند نہیں ہے. عزیزان گرامی, آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا تو دلیل کے بغیر بات نہ کیجیے. دلیل کیا ہے کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا, صرف آپ کو ثواب ہی ثواب دینا چاہتا ہے, صرف آپ کا رحم ہی رحم کرنا چاہتا ہے. دیکھیے شریعت میں غور کریں گے کہ شریعت میں ذکر نکاح بھی ہے اور ذکر طلاق بھی ہے. غور کریں گے
ذکر نکاح بھی ہے اور ذکر طلاق بھی ہے، لیکن اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ نکاح کا کرنا پسند ہے، طلاق کا دینا پسند نہیں ہے، طلاق کا دینا پسند نہیں ہے۔ آپ نے دلیل کیا ہے آپ کے پاس میں؟ تو آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا حدیثوں کی کتابوں میں کیا ہے۔ کہا کہ نکاح کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر تم نے نکاح کیا تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، کتنا ملے گا کتاب میں دیجیے گا، بہت ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح کیا تو اتنا ثواب ملے گا، یا کسی کا نکاح کروا دیا تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا، یا کسی کی نکاح میں آپ نے مدد کر دی تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اور کر رہے ہیں۔ لیکن طلاق کے بارے میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دیا تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، طلاق دلوا دیا تو اتنا ثواب ملے گا، طلاق پڑھ دیا تو اتنا نہیں، طلاق کے بارے میں۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہاں پر ثواب ہی ثواب ہے اور یہاں پہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ طلاق کے لیے منع کیا خدا نے، بتایا کہ پسند نہیں ہے، جیسے عذاب دینا پسند نہیں ہے ویسے ہی طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، نکاح کے معاملے میں تو ثواب ہی ثواب دے رہا ہے، لیکن طلاق کے معاملے میں ایک دم خاموش ہے، کیوں؟ کہا اس لیے خاموشی کی پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام کرنا چاہیے کہ جو اللہ کو پسند ہے، یا وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں پسند ہے، وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں پسند ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، وہ کریں گے۔ تو ثواب کے بارے میں، نکاح کے بارے میں یہ کہا، یعنی ایسا نہیں کہ منع کیا ہے کہ آپ طلاق نہ دیجیے، اختیار کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ کیوں اختیار کیا ہے؟ اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیے گا ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ طلاق کے بارے میں ہے کہ زمین اور آسمان ہل جاتا ہے، یہاں پر طلاق ہوتا ہے، فرشتے فریاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی غور کریں کہ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے خدا نے واضح طور پر کہا کہ دیکھو ہمیں عذاب دینا پسند ہے جتنا ثواب دینا پسند ہے، اور جتنا ہمیں ثواب دینا پسند ہے اتنا عذاب دینا پسند نہیں۔ عذاب کی بھی قسمیں ہیں، عذاب بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ عذاب کب آتا ہے؟ عذاب کب آتا ہے؟ کیا ہر جگہ عذاب آتا ہے؟ نہیں۔ تو عذاب کی کچھ قوانین ہیں۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ عذاب جب آتا ہے تو قانون اس کی، عذاب جب آتا ہے یا تو کوئی معصوم بددعا کرے، نبی بددعا کرے تب آتا ہے، یا کوئی سرفرا عذاب خود سے مانگ لے، یا تو کوئی عذاب خود سے مانگ لے تب آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا؟ قرآن پڑھیے سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی نوح نے اپنی امت کے لیے بددعا کی، عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ نوح نے بددعا کی تو عذاب آیا، اور ایک سرفرے نے عذاب کو مانگ لیا، وہ کون تھا؟ بھائی حارث نے عذاب کو مانگا۔ کیسے مانگا؟ جب نبی اعلان منقول کو مولا کر کے واپس آئے، آرام گاہ میں پہنچے، حارث نام شخص پہنچ گیا، اس نے کہا کہ اتنی باتیں کہیں آپ نے، ہم نے سب مانا، لیکن یہ جو باتیں کی یہ حلق سے اترتی ہی نہیں ہے، بھائی حلق سے اترتی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے سوچا تھا کہ جب تک نبی ہے دین چلے گا، جب یہ چلا جائے گا تو ہم اپنی چلائیں گے، جب یہ چلا جائے گا تو ہم چلائیں گے، لیکن ہوا ایسا نہیں، جانے سے پہلے چلانے والے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب غصے میں آ گیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے یہ کہاں سے کیا ہے؟ اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اگر اپنی طرف سے کیا ہے تو عذاب آپ پر آوے، اور اگر اللہ کی طرف سے کیا ہے تو عذاب ہمارے اوپر آوے۔ بیچارے نے سوال کیا، قرآن کی آیت میں آواز سالت سائل بے عذاب واقع، سائل نے سوال کیا، عذاب آ گیا، سائل نے سوال کیا، عذاب نازل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ بھی عجیب تھا، اس نے جو سوال کیا، عذاب مانگا بھی بڑا عجیب مانگا، ایسا ویسا نہیں مانگا بلکہ کافروں والا مانگا۔ عذاب کی جو قسمیں ہیں، کافروں والا مانگا، بڑا عجیب عذاب مانگا، تو کافروں والا اس پر عذاب آیا۔ عزیزان گرامی، تو یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب بھی کئی قسم کا ہوتا ہے،
جو جیسا ہوتا ہے اس کے لیے ویسا عذاب آتا ہے. اگر کافر ہے تو اس کے لیے کافروں والا عذاب آئے گا. منافق ہے تو اس کے لیے منافقوں والا عذاب آئے گا. اور دشمن علی ہے اس کو ویسا عذاب آئے گا. ایک سوال پہ یقیناً اللہ صفت رحمت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ہم نے دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کو اتنا ہی پسند ہے کہ پوری سورہ رحمان نازل کر دی. لہذا حکم دیا کہ پسند ہے لہذا تم مودت کرو. بھائی قرآن ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ اجر رسالت کے طور پر ہم کچھ دینا چاہتے ہیں. اجر رسالت کے طور پر اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا کوئی سوال نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ قرابت داروں سے مودت کر لے. یعنی کہ مودت اللہ کو پسند ہے لہذا حکم دے رہا ہے. ولایت امیر المومنین کا اعلان اللہ کو پسند ہے لہذا حکم دے رہا ہے. علی کو پکارنا اللہ کو پسند ہے لہذا حکم دے رہا ہے. دے رہا ہے. دیکھیے ولایت کے معاملے میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ چاہو تو اعلان کرو چاہو تو نہ کرو. اپنے نبی سے یہ نہیں کہا چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو, چاہے تو مجمع کو بلاؤ چاہے تو نہ بلاؤ, چاہے تو ممبر بناؤ چاہے تو نہ بناؤ, چاہے تو ممبر پہ جاؤ چاہے تو نہ جاؤ. اختیار نہیں دے رہا ہے. چاہے تو اعلان کرو چاہے تو نہ کرو, اختیار نہیں دیا. کیا کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ کام نہ کیا وہ ایک کوئی کام نہ کیا. مزاج پروردگار کو دیکھیں, مطلب یعنی کہ لہجہ پروردگار کو دیکھیں. یعنی وہ نبی کہ جس نے اتنا زمانہ تک تبلیغ کیا, دین کو پہنچانے کی خاطر کوڑے کو بھی برداشت کیا, تیر تبر کو بھی برداشت کیا, کانٹوں پر بھی چلے, تیروں کی بھی بارش ہوئی, آپ کو اذیتیں دی اور دین کو پہنچا دیا. جب پہنچا دیا پھر کیا آیت آ رہی ہے, کیا آیت آ رہی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم, جملے کا غور کریں, فإن لم بس اگر, فإن لم فما بلغت رسالتہ, بس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ کوئی کام نہ کیا, ساری محنتوں پر پانی پھر گیا. اچھا کیا کیا نبی نے وہ آپ کے ذہن میں ہے. عزیزان گرامی, یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں خدا کو پسند ہیں اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا, اور جو باتیں اللہ کو ناپسند ہے اس کے بارے میں اختیار دیا. ابھی تو ہم نے کہا اللہ کو طلاق کا دینا ناپسند ہے لہذا اس نے اختیار دیا, لہذا اس نے اختیار دیا. اور خود آپ سورہ طلاق اٹھائیں اور پڑھیں, اس میں کیا کہہ رہا ہے خدا, اے میرے حبیب, اے میرے حبیب, اگر آپ نے ان کو طلاق دے دیا تو ہم آپ کو اس سے اچھی بیوی دیں گے. طلاق دے, اگر آپ نے انہیں طلاق دے دیا تو ہم آپ کو ان سے اچھی بیوی دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ نبی نے دیا کیوں نہیں, نبی نے دیا کیوں نہیں. آپ جملے پر غور کریں, لفظ ہے شک, اگر ایسا کیا تو ایسا کریں گے, یعنی اختیاری مرحلہ ہے, کرو گے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو بھی ٹھیک ہے. تو اب آئیے ہم نبی سے دستے ادب جوڑ کے کہتے ہیں, یا نبی اللہ, جب اللہ نے کہا تھا تو آپ نے کیا کیوں نہیں, جب اللہ نے کہا تو آپ نے کیا کیوں نہیں. تو عجب نہیں نبی جواب دے نادان, یہ طلاق کا دینا بندوں کی پسند ہے, طلاق کا نہ دینا یہ اللہ کی پسند ہے. جو بندوں کے پسند کو پسند کرے اسے نبی نہیں کہتے ہیں. جو بندوں کے پسند کو پسند کرے اسے نبی نہیں کہتے, جو اللہ کی پسند کو پسند کرے اسے نبی کہتے ہیں.
عذاب دینا پسند نہیں ہے، جبکہ عذاب اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، عذاب اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ اور سبب عذاب بھی ہم نے بتایا، عذاب کب آتا ہے؟ عذاب اس وقت آتا ہے یا تو کوئی معصوم یا نبی بد دعا کرے تب آتا ہے، یا کوئی سرفراہ عذاب خود سے مانگ لے، خود سے عذاب کو منگوا لے، اس پر عذاب آتا ہے، ہر ایک پر عذاب نہیں آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عذاب کی بھی قسمیں ہم نے بتائی، اور عزیزوں غور کا ایک سوال پر رحمت ہم نے عرض کیا کہ جو بات اللہ کو پسند ہے اس معاملے میں خدا نے حکم دیا ہے، اور جو ناپسند ہے اس نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، اس نے آپ کو اختیار دے دیا۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ آل محمد سے محبت کیجیے، اللہ کو پسند ہے، ولایت امیر المومنین کو ایکسپٹ کیجیے کہ اللہ کو پسند ہے، لہذا حکم دیا۔ علی کو بلانا اللہ کو پسند ہے، لہذا حکم دیا۔ آپ نے کہاں بلانے کے لیے حکم دیا ہے؟ مولانا یہ کہہ رہے ہو کیا؟ اللہ نے کہاں بلانے کے لیے کہا ہے کہ علی کو بلاؤ؟ پڑھیے نعت علی۔ خیبر کا موقع یاد کیجیے، جب 39 دن تک کی بات آپ کو یاد ہے، 40ویں دن حکم ہوا اللہ کا کہ بلاؤ علی کو، نعت علی، پڑھو نعت علی، پڑھو نعت علی۔ یعنی کہ نعت علی کا مطلب کیا ہے؟ پکارو علی کو، ندا کو علی کو۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ نبی نے نعت علی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ پڑھی کبھی تو ہم تک آئی ہے، یہ ہم تو ایسے ہی نازل ہو گئی ہے۔ صلاۃ پڑھیں آپ مظہر آ جائے، یعنی اللہ نے علی کو بلانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ کیا تھا؟ نعت علی۔ یعنی اگر علی کو بلانا ہے تو نعت علی پڑھیے۔ اچھا، ہم لوگ بھی بلاتے ہیں مومنین کو، غور کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی بلاتے ہیں مومنین کو، کیسے بلاتے ہیں؟ ہمارے یہاں بلانے کا طریقہ مومنین کا، مسلمین کا کیسے بلاتے ہیں؟ کہا کہ اذان دی جاتی ہے، جیسے اذان دی جاتی ہے سب آ جاتے ہیں، غور کر رہے ہیں، اذان دی گئی آ گئے سب، جب سب آ گئے تو کیوں آئے؟ کا اذان دی گئی تھی، یعنی ایک ذریعہ بلانے کا اذان بھی ہے۔ بھائی اللہ لفظوں کا خالق ہے، اللہ لفظوں کا خالق ہے، ایسا نہیں کہ وہ مجبور ہے، نہیں، لفظوں کا خالق ہے، وہ بہت سی لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن اگر آپ سورہ جمعہ اٹھائیں گے اور پڑھیں گے تو اس میں جملہ ملے گا، کیا؟ اس میں بلانے کا حکم ہے کہ بلائیے۔ اور یہ سورہ جمعہ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ صبح جمعہ ہے نا، حکم دے رہا ہوں، آواز دے رہا پڑھو گا کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو کاروبار کو چھوڑو، مسجد میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، کاروبار چھوڑو مسجد میں آ جاؤ۔ تو جو بلایا ہے کیسے بلایا ہے؟ لفظ نودیہ کے ذریعہ سے، یعنی ندا دے کر کے بلایا۔ تو عزیزان گرامی، خدا نے نادے اور ندا کو برابر کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھایا، اللہ اکبر، یعنی علی کو پکارنا ہے تو نعت علی کے ذریعہ سے، اور مومنین کو پکارنا ہے تو ندا دے کر کے، ندا کے ذریعہ سے۔ اللہ نے نادے اور ندا کو برابر کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ دیکھو جب لوگوں کو بلانا ہو تو ندا کے ذریعہ سے، علی کو بلانا ہو تو نعت علی کے ذریعہ سے۔ سمجھایا کہ دیکھو جو اہمیت روزے جمعہ ندا کی ہے وہی اہمیت علی کو بلانے کی ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کو رحم کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو جب اللہ کو پسند ہے تو ہم بھی یہ صفت اپنے اندر ڈال لیں، ہمارے اندر رحم زیادہ ہونا چاہیے، رحم و کرم زیادہ رحم، اس لیے کہ اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنا پسند ہے۔ تو غضب اللہ کو پسند
نہیں ہے، جبکہ وہ بہت زیادہ غیظ و غضب کا مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عزیزان گرامی، لیکن وہ غیظ و غضب کو پسند نہیں کرتا ہے، غیظ و غضب کو پسند نہیں کرتا۔ غور کریں گے عزیزان گرامی، عظیم مرحلہ ہے۔ عزیزوں، ہم نے عرض کیا کہ عذاب، سبب عذاب کیا ہے؟ سبب عذاب آپ کے خدمت میں پیش کیا، اور ایک مرحلہ ہے وہ یہ کہ سزا اور جزا۔ بھائی عذاب کب ہوتا ہے؟ اللہ کو جب سزا دینا ہوگا تو عذاب دے گا۔ تو سزا اور جزا کی، کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ شریعت میں بھی ہے، شریعت میں، چلیے شریعت کی بات سنیے، آئیے اپنے ملک کے قوانین کے تحت دیکھیں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی سزا معین کی ہے حکومت نے۔ کیا معین کی ہے؟ کوئی کچھ بھی جرم کرے، جرم کی سزا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں پر حکم یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا، یا قتل کی سزا قتل ہے، بہتر ہے کہ سنسار کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت نے بھی رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ جزا اور سزا۔ یہ آخری بات ہے اور آپ کی زحمت تمام لیکن بہت غور کر کے سنیے عزیزان گرامی۔ شریعت نے بھی رکھا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے جرم کیا تو اللہ نے اس پہ سزا معین کی۔ کچھ لوگوں نے ایک غلطی کی، ایک جرم کیا، جرم ایک تھا، مجرم 5 تھے۔ وہ جرم کیا تھا میں نمبر بتا نہیں سکتا، آپ سمجھدار ہیں، اشاروں میں سمجھ جائیں گے، اشاروں میں سمجھ جائیں گے۔ جرم ایک تھا لیکن مجرم 5 تھے۔ مقدمہ آیا، جیسے ہی دربار میں مقدمہ پہنچا تو ایک مرتبہ حکم نافذ ہوا، سامنے والے نے مقدمہ کو سنا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب سنا تو دیکھا کہ جرم ایک ہے لیکن مجرم 5 ہے۔ کہا جبکہ جرم ایک ہے لہذا سزا بھی سب کو ایک ملنی چاہیے، سزا بھی سب کو ایک ملنی چاہیے، برابر سب کو سزا برابر کی ملنی چاہیے۔ انہوں نے حکم نافذ کیا، اور اتفاق وہاں پر آپ کے اور ہمارے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے۔ کیا ہوا؟ کیا یہ ہوا؟ کہا حکم کیا ہوا؟ کہ یہ نہیں، سزا ایک نہیں ہوگی، سزا سب کی الگ الگ ہوگی۔ سامنے والے نے کہا کہ جرم ایک ہے، مجرم 5 ہیں۔ کہا ٹھیک ہے لیکن سزا ایک نہیں، سزا سب کو الگ الگ ملے گی۔ پہلے کا سر قلم کیا جائے گا، غور کریں گے، پہلے کا سر قلم کیا جائے گا، دوسرے کو سنگسار کیا جائے گا، تیسرے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، چوتھے کو 40 کوڑا مارا جائے گا، اور 5ویں کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ کے ہلکا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یا علی یہ کیا بات ہے، جرم ایک ہے، مجرم 5 لیکن جرم سب کا ایک ہے، آپ سزا الگ الگ دے رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ علی نے جواب دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جرم ایک ہے اور مجرم 5 ہیں، لیکن 5 کے مزاج الگ الگ ہیں، 5 کے مزاج الگ الگ ہیں۔ کا مطلب نہیں سمجھا، کہا دیکھو پہلے کو جو ہم نے حکم دیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے جرم ایک ہی کیا ہے لیکن اس کا ڈبل جرم ہے۔ ڈبل جرم کیا ہے؟ ایک تو وہ کافر ہے، ایک تو وہ کافر تھا، دوسرے دائرہ اسلام میں تھا، پناہ اسلام کی پناہ میں تھا، یہ دوسرا جرم ہوا۔ یعنی ایک اسلام کی پناہ میں ہے، دوسرے کافر ہے، پھر جرم کیا، لہذا اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ دوسرے کو ہم نے سنسار کرنے کا حکم دیا، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مجرم ہے لیکن شادی شدہ تھا، پھر یہ غلطی کی ہے لہذا اس کو سنسار کیا جائے۔ تیسرا غیر شادی شدہ تھا، غیر شادی شدہ تھا لہذا اس کا جرم ہے لیکن اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ چوتھا غلام تھا، غلام تھا، کسی کی حکومت میں تھا، پھر جرم کیا لہذا اس کو 40 کوڑے مارے جائیں۔ اور 5واں دیوانہ تھا،
اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، انصاف بتائیے کہ اس کی تحقیق کون کرتا ہے؟ اس کی تحقیق کون کرتا ہے؟ لیکن یہ در علی ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ در علی ہے، حق ہر ایک کو برابر کا ملتا ہے، اس لیے کہ خود نبی نے فرمایا ہے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر منزلت، خدا مند عالم نے اس آیہ کریمہ میں ایک صفت کو دو لفظوں میں استعمال کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ دیکھو پریشان نہ ہونا، ہم جو ہے رحم کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن عذاب دینا پسند نہیں کرتے، لیکن عذاب آتا بھی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اس میں لفظ رحمان کو استعمال کیا، پھر دوسرے نمبر پر رحیم کو۔ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یقیناً خدا ارحم الراحمین ہے، خدا ہر ایک کا فیصلہ کرنے والا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا کرے گا۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں جو واقعہ رونما ہوا اور یزید بڑی خوشیاں منا رہا تھا کہ ہم نے انہیں ذلیل کیا جو باغی تھے، تو جناب زینب نے بھی بڑا خوب جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس مجلس میں عرض کروں گا، اس کے وقت زیادہ ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر و منزلت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام عازم کربلا ہوئے تو حر نے لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا۔ جب شب عاشور آئی، قرآن روایت کرتا ہے کہ حر اپنے خیمے میں تلایا گھوم رہا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، مارے بے قراری کے عجیب حیرانی کی کیفیت تھی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس سے رہا نہ گیا، وہ عمر سعد کے پاس پہنچا اور عمر سعد کے پاس پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا واقعی جنگ ہوگی؟ کل جنگ ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً جنگ ہوگی، اور ایسی خطرناک جنگ ہوگی کہ صرف سر ہی اڑیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف سر ہی اڑیں گے، ہم انہیں رہنے نہیں دیں گے۔ جیسے اس نے سنا ایک مرتبہ خاموش ہوا اور باہر آیا، تھر تھر کانپنے لگا وہ، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے یہ قافلہ کربلا پہنچا تھا۔ کانپنے لگا، رونے لگا کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں، میری وجہ سے یہ سب یہاں پر آئے ہیں اور انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ رو رہا تھا، اچانک عزیزو کسی نے روتے ہوئے حر کو دیکھ لیا۔ سوال کیا حر کیوں رو رہا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ لشکر یزید میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو ہم سب سے پہلے تیرا نام لیتے، لیکن تو ہی نروس ہے، تو ہی رو رہا ہے۔ کیا تم ان 72 سے ڈر رہے ہو جو 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ان کا کوئی جان نہیں ہے، ان کو تو کوئی بھی جا کر ختم کر دے گا، ان سے ڈر رہے ہو؟ حر کا جملہ سنیں گا بتا دوں۔ حر نے کہا کہ ہم ان 72 سے نہیں ڈر رہے ہیں، ہم ان 72 سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ تو پھر وہ کیوں رہے ہو؟ ہمیں ڈر ہے، کس کا ڈر ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ڈر۔ عزاداروں، اور کہہ کر کے رونے لگا۔ عزیزو، جیسی سنا راوی روایت کرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم صبح کیسے ہوئی، جب صبح ہوئی نا تو حر نے عجیب منظر دیکھا۔ جانتے ہیں کیا دیکھا؟ کہ ایک غلام گھوڑے کو پکڑ کر کے کہیں لے کر کے جا رہا تھا۔ حر نے کہا کہاں چلا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں، میرا جانور پیاسا ہے، میرا جانور پیاسا ہے، میں اسے پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی حر نے سنا ایک مرتبہ آہ سر بھری اور رونے لگا، کہا کہ بابر بتا، ارے ہمارے یہاں تو جانور بھی سیراب ہو رہے ہیں، ہائے رے
हूर को रोते हुए हूर के बेटे ने देखा तो कहा बाबा खैरियत है, क्या इरादा है, किधर जाने का इरादा है? कहा बेटा जहन्नम से जन्नत की तरफ जाने का इरादा है, जहन्नम से जन्नत की तरफ जाने का इरादा है। कहा कि बाबा जन्नत की तरफ जा रहे हो, अकेले जाओगे? कहा बाप बेटा हाँ। कहा कि क्या मुझे साथ ना ले जाओगे? जब तक इधर से साथ में रखा बाबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, साथ चले करके चलो। इमाम हुसैन ने कहा चलना है तो चल। लो अजी तो हुर का भाई, हुर का बेटा, हुर का गुलाम दिन के उजाले में तैयार हुआ ताकि हुसैन की तरफ चले। बस अज़ादारों बेदार हो जाइए। अज़ादारों कहा कि चलते हैं। ऐसे जैसे 2 कदम आगे बढ़ा है तो एक मतलब बेटे को बुलाया, मेरे राहत मेरे करीब आ जा। बेटा करीब आया। कहा बाबा क्या बात है, इरादा बदलना चाहते हो? कहा नहीं बेटा इरादा बदलना नहीं है, जाना उधर ही है। तो कहा बाबा क्यों बुलाया है? कहा मेरे लाल एक काम कर। कहा बाबा बताइए क्या काम है? कहा बेटा मेरे आंखों पर रुमाल बांध दे, मेरे आंखों पर पट्टी बांध दे। बेटा कहता है बाबा क्यों? कहा बेटा यही वो आँख थी कि एक मौके पर हुसैन के ऊपर खतरनाक हो करके देख रही थी। ये आँख शर्मिंदा है, ये आँख मुजरिम है। मैं नहीं चाहता कि हुसैन को दोबारा देखूं इस आलम में कि हुसैन ने मुझे माफ न किया हो। बेटे ने अज़ादारों एक मतलब बाप के आंखों पर पट्टी बांधी, जैसी आंखों पर पट्टी बांधी। कहा बेटा चल। कहा रुक जा। रुक गया बेटा। कहा जी बाबा क्या हुक्म है? कहा मेरे लाल मेरे हाथों में भी रस्सी बांध दे, मेरे हाथों में रस्सी बांध दे। कहा बाबा क्यों? कहा यही वो हाथ है जो लगामे पर से हुसैन पर गया था। इसने गुनाह किया है, ये इस लायक नहीं है कि खुला रहे, लिहाजा मेरे हाथों को बांध दे। लो अज़ादारों हुर के आंखों पर पट्टी बांधी गई। हुर ने अपने हाथों में रस्सी बंधाई और बंधाने के बाद घोड़े पर बैठा और बड़ी ही तेजी के साथ खैमे हुसैन की तरफ जाने लगा। जैसे ही जाने लगा ना अज़ादारों अभी थोड़ा ही दूर गया था कि अचानक अली इब्न हुर ने नारे तकबीर बुलंद की। कहा अल्लाहु अकबर। जैसे ही नारे तकबीर बुलंद की हुर तड़प गया। मेरे लाल क्या हो गया, तूने नारे तकबीर क्यों बुलंद की? कहा आका ए बाबा आपको मुबारक हो, मुबारक हो। कहा बेटा किस बात की मुबारकबाद दे रहा है? कहा बाबा यकीनन आपको जन्नत मिल गई, बाबा आपको जन्नत मिल गई। कहा कैसे? कहा बाबा अब्बास और अकबर आपके इस्तकबाल के लिए अब्बास और अकबर आपके इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। अजीजों जैसे ही नाम सुना एक मर्तबा अपने आप को घोड़े से गिराया। घोड़े ने आप सोचे तो सही, जिसका हाथ बंधा हुआ हो जब बुलंदी से नीचे आएगा कैसे आएगा? घोड़े ने खुद को गिराया और घुटनियों के बल चलता हुआ अब्बास के करीब आया। अजीजों जैसे ही आया ना तो मौला अब्बास ने उसके आंखों की पट्टी को खोला, हाथों की रस्सी को खोला और खोलने के बाद खिदमत हुसैन में लेकर के गए। ये ले तेरे आका तेरे सामने खड़े हैं। हाजी तो जैसे उन्होंने हुसैन को देखा फौरन कदमों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा ए करीम इब्ने करीम, क्या इस गुनाहगार की खता माफ हो सकती है? इमाम हुसैन ने बाजू से पकड़ा, सीने से लगाया। काहे हुर तू दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। ए हुर हमने भी माफ किया, मेरी माँ ने भी माफ किया। अज़ादारों एक मतलब खैमे के करीब लेकर के गए। जैसे खैमे के करीब लेकर के गए इमाम हुसैन ने हुर को बैठने का एहतमाम किया। हुर जमीन पर बैठ गया, हुसैन कुर्सी पर बैठे। एक मतलब हुर पहुँचते ही कहता है आका अब मुझे ज़्यादा देर रहने की इजाज़त न दीजिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे जल्द से जल्द मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम ने कहा जा हुर जा, लेकिन हुर का मौला ये मेरे आका आपने मुझे माफ़ कर दिया और आपने कहा कि मेरी माँ ने भी तुझे माफ़ किया। ये आका मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अज़ादारों सुन सकते हो? कहा क्या हुर क्या कहना चाहता है? ए हुर मुझे मेरे गुरबत का ख्याल करना। ए हुर जब तू दुश्मन बनकर आया था ना तो उस वक्त मेरे पास पानी था। ए हुर इस
کے پاس پانی بھی نہیں کہ تیری مہمان نوازی کرے. نہیں آقا, مجھے اب پانی کا تانا نہ دیجیے, میری وجہ سے آپ پر پانی بند ہوا ہے. بتا حر کیا کہنا چاہتا ہے. راہل آپ نے اجازت دے دی, آپ نے مجھے معاف کر دیا. میں مجرم آپ کی بہنوں کا بھی ہوں, میں مجرم آپ کی بہنوں کا بھی ہوں. اگر اجازت ہو تو بی بی زینب, بی بی ام کلثوم سے بھی اپنی خطا کی معافی مانگ لوں. امام حسین نے اجازت دی. عباس, اے عباس, حر کو لے کر کے جا قریب خیمہ زینب. لو عزادارو حر آ گیا قریب خیمہ زینب. ایک مرتبہ زمین سے خاک اٹھایا, اپنے سر پہ رکھا, غریبان چاہ کیا, کہا بی بی گناہگار آیا ہے. اے بی بی, یہ حر بہت بڑا گناہگار ہے, آپ کے بھائی کے سامنے اس نے گستاخی کی ہے. بی بی کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ عزادارو, جناب زینب نے کہا حر یقیناً ہم نے تجھے معاف کیا, میری ماں نے بھی معاف کیا. اے حر پریشان نہ ہو, اے حر پریشان نہ ہو. روز حشر ہم اپنی ماں سے کہیں گے اے اماں ہم نے حر کو معاف کر دیا, آپ بھی معاف کر دیجئے. اے اماں حر نے میرے بھیا کی مدد کی ہے. اے اماں میں کہتی ہوں کہ حر کو معاف کر دیجئے. یقیناً اے حر ہم نے بھی معاف کیا, میری ماں نے بھی معاف کیا. چلا جا حر. لو عزادارو, ایک مرتبہ خیمہ زینب میں بحران برپا ہو گیا. حر سر و سینہ پیٹنے لگا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے 2 مرتبہ زہرا زادیوں کو رلایا ہے. لو عزادارو, قریب حسین آیا, بس آخری جملہ اور ختم دعا. عزادارو کو ساتھ دے دیجئے. آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرے آقا, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اپنے بیٹے کو پہلے بھیج دوں, میرا بیٹا پہلے شہید ہو جائے, اسے اجازت دیجیے. لو عزادارو, علی ابن حر کو حسین نے اجازت دی. باپ نے بیٹے کو سوار کیا, بیٹا میدان کربلا میں پہنچا, فنا کا جنگ کیا. کسی نے چھپ کر سر پہ گرد مارا, حر کا بیٹا سنبھل نہ سکا, زمین پر آیا. ایک مرتبہ باپ کو مدد کے لیے بلایا, باپ نے بیٹے کی آواز سنی, دوڑا. جب پہنچا اس وقت کہ جب حسین سرحانے پہنچے ہوئے تھے, عزادارو امام حسین پہنچے ہوئے تھے, حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر تھا, حسین سر کو سہلا رہے تھے. حر پہنچا, کہا آقا میرے مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی, آپ نے کیوں زحمت فرمائی. امام حسین نے کہا اے حر کیا باتیں کرتا ہے, کبھی دیکھا ہے کہ جوان کے لاشے پر کہیں ضعیف باپ جاتا ہے. اے حر جوان کے لاشے پر باپ نہیں جاتا. میں کہوں گا مولا, ارے آج حر کو حر کے لاشے پر جانے نہ دیا. ابھی تھوڑے دیر کے بعد جب اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا, کوئی نہ ہوگا, ایک باپ ہوگا, جوان لال ہوگا, بیڑیاں رگڑ رہا ہوگا. ضعیف باپ پہنچا, بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھا. بیٹا کیا تکلیف ہے؟ نہیں بابا تکلیف نہیں, بابا تکلیف نہیں, بابا تکلیف ایسی. آگا جدی رسول اللہ, اے بابا یہ دیکھو نانا رسول خدا کھڑے ہیں, اے بابا یہ دیکھو دادا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں. ہاں عزادارو, بیٹا سینے پہ ہاتھ ہے. کہا بابا پرچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, بس آخری جملہ, پرچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. باپ 2 زانو ہو کر بیٹھا, ایک ہاتھ سینہ اکبر پر رکھا, دوسرا ہاتھ پرچھی پہ رکھا, اور عزیزو آواز دی یا علی, یا علی. مجھے نہیں معلوم کون سے علی کو پکار رہے تھے, سامنے والے علی کو یا نجف والے علی کو. ایک مرتبہ ہاتھ کو پیوست کیا, اب پرچھی نکالنا چاہا, کہا یا علی مدد, اور پرچھی کو نکالا. عزادارو پرچھی نہ نکلی, بلکہ پرچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. اے مولا, آپ نے تو حر کو منع کیا, لیکن ہائے رے اکبر,
अकबर गिरे तो लाशा उठाने वाला कोई नहीं था। यही वजह है कि ज़ईफ़ बाप उठाना चाहता था, नहीं उठा, आवाज दिए बनी असद के बच्चों आओ आओ। ज़ईफ़ बाप से जवान का लाशा नहीं उठता। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे इज्जत जलाल का वास्ता, ये आवाज़ें जो हमें हुसैन बुलंद हुई हैं, इसका रहमत और बरकत नाज़िल फरमा। अल्लाह आज तमाम एक मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह अगर हमारे बीच कोई मरीज है तो यह आजिज़ बीमार की बीमारी का वास्ता उसे जल्द शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। ख़त्म इस्लाम को बुलंदी की नाजत फरमा। ख़त्म कुफ़र को उसका रुकू फरमा। मुसलमानान जहान की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सभी का शुमार इमाम अलैहिस्सलाम के नासिरों में फरमा।